الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مکتوب نمبر 34، عالم امر کے جواہر خمسہ یعنی 5 لطائف کو حتی الامکان شرح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں جہان کی سعادت کا حاصل ہونا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر وابستہ ہے۔ وہ فلسفی جس نے اپنی بصیرت کی آنکھ میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کا سرما نہیں لگایا ہے، وہ عالم امر کی حقیقت کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ یعنی جو عقل کا پجاری ہے وہ عالم امر کی حقیقت کو نہیں دیکھتا، چاہے جائے کہ اس کو مرتبہ وجوب تعالی و تقدس کا شعور ہو۔ یعنی عالم امر یہ تو ایک مخلوق ہے، جہان ہے، تو وہ اس مخلوق تک بھی اس کی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ خالق تو پھر خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے اپنے فلسفے کی بنیاد پر اور کہے کہ میں چونکہ فلسفی ہوں، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اس کی کوتاہ نظر صرف عالم خلق پر لگی ہوئی ہے، یعنی وہ فلسفی ہو کر بھی صرف عالم خلق کو وہ دیکھتا ہے اور اسی پر بحث کرتا ہے، اور وہاں بھی نامکمل ہے۔ جن 5 جواہر کو اہل فلسفہ نے ثابت کیا ہے وہ سب عالم خلق میں ہیں۔ 5 جواہر نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلسفیوں کے جواہر خمسہ سے مراد حال، محل اور ان دونوں سے مرکب نفس اور عقل ہے، یعنی صورت خواہ جسمیہ ہو یا نوعیہ ہو، اور نمبر 3 حیولہ پہلی صورت، نمبر 2 حیولہ، نمبر 3 جسم، نمبر 4 نفس اور نمبر 5 عقل۔ یہ فلسفیوں کے 5 جواہر ہیں۔ تو جن 5 جواہر کو اہل فلسفہ نے ثابت کیا ہے وہ سب عالم خلق میں ہیں۔ نفس اور عقل کو جو انہوں نے مجردات یعنی مادہ سے پاک میں شمار کیا ہے، یہ ان کی نادانی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عالم امر جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہے، تو فلسفی لوگ عقل کو اور نفس کو اسی طرح سے مادی چیز شمار نہیں کرتے کہ یہ کسی مادہ سے بنی ہوئی نہیں ہے، تو گویا یہ بھی ان کی سمجھ کے مطابق عالم خلق میں سے نہیں ہے، یہ عالم امر میں سے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ ان کی نادانی ہے۔ نفس ناطقہ تو یہی نفس امارہ ہی ہے، یعنی جو نفس اور عقل 2 چیزوں کو انہوں نے شمار کیا، تو نفس ناطقہ یہی ہے جو نفس امارہ ہے، جو کہ تزکیہ کا محتاج۔ قرآن پاک میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کہ نفس کو درست کریں، تو نفس کا تزکیہ کا حکم ہے، تو یہی نفس ہے جو امارہ ہے۔ پھر تزکیہ جب ہوتا ہے تو لوامہ بن جاتا ہے، مزید تزکیہ ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ تو فلسفی لوگ جس کو نفس ناطقہ کہہ رہے ہیں وہ یہی نفس امارہ ہے قرآن پاک کی اصطلاح کے مطابق۔ تو یہ تزکیہ کا محتاج ہے، اور اس کی ہمت ذاتی طور پر کمینگی اور پستی کی طرف ہے، یعنی نفس جو ہے وہ فی نفس ہی پستی کی طرف راغب ہے۔ اس کو عالم امر کے ساتھ کیا نسبت؟ عالم امر تو بلندی والی مخلوق اور بلندی کا جہان ہے، تو نفس جو ہے یہ بلندی کی طرف مائل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ پستی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر رجحان ہی پستی والا ہے۔ اور تجرد کے ساتھ اس کو کیا مناسبت؟ تو اس لیے نفس کو عالم امر سے کوئی مناسبت نہیں ہے، یہ اس جہان کی مخلوق نہیں ہے یہ۔ اور عقل خود معقولات میں سے
سوائے ان امور کے جو محسوسات کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور عقل خود معقولات میں سے سوائے ان امور کے جو محسوسات کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے محسوسات کا حکم پیدا کر لیا ہے اور کچھ ادراک نہیں کرتی۔ یعنی عقل کی رسائی بھی صرف ان چیزوں تک ہے جو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے محسوس ہوتی ہیں، آنکھ سے محسوس ہو رہی ہیں، کان سے محسوس ہو رہی ہیں، ہاتھ لگانے سے محسوس ہو رہی ہیں۔ تو جو چیزیں ہمارے محسوسات کے دائرے میں ہیں، بس عقل کی رسائی بھی صرف وہیں تک ہے، اس سے آگے عقل کی رسائی نہیں ہے۔ لیکن جو امر محسوسات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا اور جس کی نظیر اور مثال مشاہدات میں ظاہر نہیں ہے، وہ عقل کے ادراک میں نہیں آتی۔ تو جو چیز ہمیں محسوس ہو جاتی ہے کسی طریقے سے، پھر عقل اس کی کھوج میں لگ جاتی ہے کہ اس کی حقیقت معلوم کروں کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے یا کہاں ختم ہو رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو عقل کی دوڑ صرف محسوسات کے پیچھے تک ہے۔ تو جو چیز ہماری محسوس سے باہر ہے تو وہ پھر عقل کے دائرہ کار سے بھی باہر ہے۔ وہ عقل کے ادراک میں نہیں آتا اور اس کی بندش عقل کی کنجی سے نہیں کھلتی۔ اس لیے اس عقل کی نظر بے چونی کے احکام معلوم کرنے سے کوتاہ ہے اور غیب محض میں گمراہ ہے۔ تو عقل کے ذریعے سے ہم غیب کی خبریں معلوم کر لیں، اس بارے میں عقل جو ہے یہ گمراہ ہے۔ یہ عقل کی رسائی سے باہر کی چیزیں ہیں جو غیب خالصتاً غیب ہیں اور ان کا کسی طریقے سے بھی نہیں ہے تعلق ہماری محسوسات سے، اور غیب محض میں گمراہ ہے۔ اور یہ عقل کے عالم خلق سے ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عقل خود جو ہے وہ عالم خلق میں سے ہے۔ اگر یہ عالم امر میں سے ہوتا تو یہ پھر غیب کی چیزوں کو جانتا ہوتا اور اس کی حقیقت کو معلوم کر لیتا۔ جب عقل عالم محسوسات سے باہر نہیں اس کا قدم جا رہا تو اس کا معنی ہے کہ یہ خود بھی پھر اسی جہان کی چیز ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ عقل کی بھی عالم امر سے کوئی مناسبت نہیں ہے، یہ عالم خلق کی چیز۔ عالم امر کا رخ بے چونی کی طرف اور اس کی توجہ بے چگونی کی طرف، یعنی بے مثل چیز۔ عالم امر جو ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ عالم امر کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا جہان جس کی مثل کوئی نہیں ہے، جس کی نظیر کوئی نہیں، جس کی ہم تشبیہ کسی چیز سے نہیں دے سکتے، اس کو سمجھانے کے لیے مثال نہیں پیش کر سکتے کہ عالم امر کی مثال یہ ہے کہ وہ فلاں کی جیسے مشابہ ہے، اس کے مشابہ ہے ہی کوئی نہیں۔ عالم امر کی ابتدا مرتبہ قلب ہے۔ عالم امر کی ابتدا مرتبہ قلب ہے، یعنی ہمارے جو لطائف میں پہلا لطیفہ ہے لطیفہ قلب، تو یہ عالم امر کا آغاز ہے۔ یعنی نیچے سے اگر عالم امر کو دیکھیں اور عالم امر کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ لطیفہ قلب سے ہوتی ہے۔ اور قلب کے اوپر روح ہے، یہ دوسرا لطیفہ ہے لطیفہ روح، اور روح کے اوپر سر ہے، اور سر کے اوپر خفی ہے، اور خفی کے اوپر اخفا ہے۔ یہ 5 لطائف اوپر نیچے ہیں۔ تو آغاز جو ہے عالم امر کا وہ قلب سے مرتبہ قلب سے ہوتا ہے۔ اگر عالم امر کے ان 5 مراتب کو جواہر خمسہ کہیں تو اس کی گنجائش، ان کو اگر کہتے ہیں جواہر خمسہ تو یہ گنجائش۔ اور فلسفی نے چند ٹھیکریوں کو جمع کر کے اپنی نظر کی کوتاہی کے باعث ان کو جواہر سمجھ لیا۔ تو فلسفی جن چیزوں کو جواہر سمجھ رہے ہیں وہ جواہر نہیں ہیں، وہ تو ٹھیکری ہیں، جوہر تو موتی کو کہتے ہیں۔ تو جواہر تو یہ ہیں جو عالم امر کی حصے ہیں اور وہ اس جہان سے ہیں۔ عالم امر کے ان جواہر خمسہ کا حاصل کرنا اور ان کے حقائق پر اطلاع پانا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل فرما برداروں کو حاصل ہے۔
جب عالم صغیر یعنی انسان کے اندر عالم کبیر کی ہر چیز کا نمونہ ہے، تو عالم کبیر میں بھی ان جواہر خمسہ کے اصول ثابت ہیں۔ یعنی انسان کا وجود ایک چھوٹا جہان ہے، وہ اس طرح سے چھوٹا جہان ہے کہ یہ جو سارا جہان ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ عالم خلق آدھا حصہ، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، یہ ہوا، مٹی، پانی، یہ سارے عالم خلق ہیں۔ اور ان سارے عالم خلق کی تخلیق چار عناصر سے ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی سے۔ جتنا بھی کچھ بنا ہوا ہے وہ سارا ان چار عناصر سے۔ تو انسان کے اندر بھی اللہ نے یہ چاروں عناصر رکھ دی ہیں، چاروں عناصر آگ، ہوا، مٹی، پانی، چاروں عنصر آ گئے۔ تو اس طرح سے گویا انسان کے اندر اس جہان کے چاروں عناصر آ گئے، تو یہ عالم خلق کا انسان مجموعہ ہو گیا۔ اور انسان کے اندر وہ 5 لطائف بھی رکھ دیے گئے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، وہ عالم امر کے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کے چھوٹے سے جسم میں عالم خلق اور عالم امر کے دونوں جہانوں کے کچھ اجزاء رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ چھوٹا ایک جہان ہو گیا، اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں یہ عالم صغیر ہے۔ تو جب عالم صغیر میں یہ سارے عنصر موجود ہیں تو پورا جہان جو تفصیلی جہان ہے، یہ تو انسان تو ایک اجمالی ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ عالم کبیر میں بھی اسی طرح سے یہ سارے چیزیں موجود ہیں۔ انسان کے قلب کی طرح عرش مجید عالم کبیر کے ان جواہر خمسہ کا مبدا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو 5 عالم امر کے لطائف ہیں اس کی ابتدا ہو رہی تھی قلب سے ہوئی، پھر قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ تو اگر ادھر دیکھیں باہر کے جہان سے تو عالم خلق ختم ہو رہا ہے عرش پر، عرش مجید پر، اور عرش مجید سے اوپر جو ہے وہ پھر عالم امر شروع ہو رہا ہے۔ اور اسی مناسبت کی وجہ سے قلب کو بھی اللہ تعالیٰ کا عرش کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ بندے کا دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور جواہر خمسہ کے باقی مراتب عرش کے اوپر ہیں۔ عالم کبیر میں یعنی جہان میں عالم کبیر، عرش، عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ یعنی واسطہ ہے، یعنی عرش درمیان میں ہے، نیچے عالم خلق ہے، اوپر عالم امر ہے۔ جس طرح عالم صغیر میں انسان کا قلب عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ ہے، تو انسان کے اندر جو قلب ہے یہ دونوں کے درمیان واسطہ ہے۔ قلب اور عرش اگرچہ بظاہر عالم خلق میں ہیں، یعنی یہ خود عالم خلق کا حصہ ہیں، ادھر انسان کے اندر قلب اور ادھر عرش بظاہر عالم خلق میں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عالم امر سے ہیں، شمار عالم خلق میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ عالم امر میں سے ہیں، اور بے چونی اور بے چگونی سے کچھ حصہ رکھتے ہیں۔ ان جواہر خمسہ کی حقیقت پر مطلع ہونا اولیاء اللہ میں سے کاملین کے حق میں ثابت ہے، جو مراتب سلوک کو تفصیل کے ساتھ طے کر کے مرتبہ نہایت و نہایت تک پہنچ گئے۔ شعر لکھا فارسی میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہوتا بھکاری مرد میداں کہ مچھر بن نہیں سکتا سلیمان۔ اگر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی صاحب دولت کی بصیرت کی آنکھ کو مرتبہ وجوب کی تفصیل کے لیے بقدر امکان کھول دیں تو وہ بھی اس مقام میں ان جواہر کے اصول کا مطالعہ کر لیتا ہے، اور عالم صغیر اور کبیر کے ان جواہر کو ان حقیقی جواہر کے ظلال کی صورت میں معلوم کر لیتے ہیں۔ یعنی حقیقی جواہر تو مرتبہ وجوب، یہ اجر جو اللہ تعالیٰ کا مرتبہ وجوب ہے، حقیقی جواہر تو وہ ہیں۔ تو یہ آگے ان کے ذل ہیں، ان کا عکس ہیں اور سایہ ہیں، جو عالم امر کے جو جواہر ہیں، جن کو ہم لطیفہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے عظیم کام، ملے دیکھیے کسے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
جب عالم امر کے حقائق کا ظاہر نہ کرنا، عالم امر کے حقائق کا ظاہر نہ کرنا اس کے پوشیدہ معنوں اور دقیق مطالب کی وجہ سے ہے، تو پھر ہر کوتاہ نظر شخص اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی حق تعالیٰ نے عالم امر کو اس طرح کھولا نہیں ہے، ظاہر نہیں فرمایا، پوشیدہ رکھا ہے اس کو، تو اس کا معنی اس میں کوئی حکمتیں ہیں، راز ہیں، پوشیدہ رکھنے میں کوئی حکمتیں ہیں، تو چونکہ پوشیدہ رکھنے میں حکمتیں ہیں اس لیے ہر بندہ اب اس کی رسائی کی عقل اس کی رسائی تک نہیں ہے۔ راسخ العلم حضرات جو کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کے شرف سے مشرف ہیں، وہ اس کی حقیقت سے آگاہ، یعنی بہت قلیل القلیل لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس بھید اور راز پر مطلع فرما دیتے ہیں، ورنہ حق تعالیٰ نے اس عالم امر کو پوشیدہ رکھا ہے اور مخفی رکھا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ مصلحت کا یہ تقاضا ہے عیاں راز نہ ہو، ورنہ رندوں سے تو پوشیدہ کوئی راز نہیں۔ والسلام علیکم وعلی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلیہم من الصلوات والتسلیمات اتمها وادمها۔ نیز دل میں آیا کہ جواہر مقدسہ اولیاء کا تھوڑا سا بیان بھی تحریر کیا جائے، جواہر مقدسہ اولیاء کا۔ جاننا چاہیے کہ ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے ہے، جو کہ وجوب اور امکان کے درمیان برزخوں کی مانند ہے۔ جواہر مقدسہ اولیاء کا تھوڑا سا بیان بھی تحریر کیا جائے۔ جواہر مقدسہ یعنی جو واجب الوجود، مرتبہ وجود کے جو جواہر ہیں، یہ تو عالم امر ہیں، یہ تو مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، یہ انسانوں کے اندر یہ اللہ نے اعضاء رکھے ہیں اور انسانوں کا حصہ ہیں، تو اس سے اوپر جو ہے وہ جواہر مقدسہ ہیں، یعنی مرتبہ وجود شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے ہے۔ صفات نیچے لکھا ہے صفات اضافیہ، اس سے مراد پیدا کرنا، رزق دینا، مارنا، زندہ کرنا، رنج اور علم دینا، انعام دینا وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ اب رزق اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اب مخلوق کو رزق دیں گے تو رازق والی صفت ظاہر ہوگی، تو یہ ہے اضافیہ، صفات اضافیہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی جن کا رابطہ، جن صفات کا رابطہ مخلوق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ محیی ہیں، زندہ کرتے ہیں، ممیت ہیں، مارتے ہیں، تو کوئی زندہ ہونے والا مرنے والا ہوگا، کسی کو زندہ کریں گے، موت دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ظاہر ہوگی، تو یہ ہیں صفات اضافیہ۔ تو جاننا چاہیے کہ ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے ہے، تو حق تعالیٰ کے جو جواہر مقدسہ ہیں واجب الوجود کے، ان کا سب سے نیچے والا جو آغاز ہے جہاں شروع ہوتا ہے وہ صفات اضافیہ سے، جو کہ وجوب اور امکان کے درمیان برزخوں کی مانند ہیں، یعنی اوپر واجب الوجود ہے اللہ تعالیٰ، وہ وجوب ہے، اور نیچے مخلوق ہے، مخلوق ممکنات، یہ امکان ہے، تو مخلوق کا دائرہ ہے، اوپر خالق کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، تو مخلوق کا جو دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں دائرہ امکان، اور خالق کا جو دائرہ شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دائرہ وجوب، واجب۔ تو دائرہ امکان اور دائرہ وجوب کا جو درمیانی سرحد ہے وہ صفات اضافی ہیں، جو حق تعالیٰ کی صفات اضافی ہیں، تو صفات اضافیہ سے نیچے دائرہ امکان ہے، مخلوق کا دائرہ، اور صفات اضافیہ سے اوپر وہ مرتبہ وجوب شروع ہو جاتا ہے، دائرہ وجوب شروع ہو جاتا ہے۔ تو صفات اضافیہ جو کہ وجوب اور امکان کے درمیان برزخوں کی مانند ہے، اور ان کے اوپر صفات حقیقیہ ہیں، صفات اضافیہ، پھر اس کے اوپر صفات حقیقیہ۔ صفات حقیقیہ وہ 8 ہیں، یعنی جس کو صفات ثبوتیہ اور صفات حقیقیہ کہتے ہیں، یعنی ارادہ اللہ تعالیٰ کا، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، علم، حیات، تکوین، یہ 8 صفات، یہ صفات حقیقیہ ہیں۔
تو اس کے بعد پہلے صفات اضافیہ کا دائرہ آیا، پھر اس کے بعد صفات حقیقیہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اب یہ مخلوق کے ساتھ وابستہ کی شرط نہیں ہے، کوئی ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کوئی ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، قدرت ہے، تو ان کا ظہور مخلوق کے تعلق سے ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے صفات حقیقی ہیں۔ تو ان کے اوپر صفات حقیقیہ ہیں جن کی تجلیات سے روح کو حصہ حاصل ہے، یعنی صفات حقیقیہ کی جو تجلیات ہیں وہ ہمارے لطائف میں سے لطیفہ روح کو حاصل ہوتا ہے، اور قلب کو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو لطیفہ قلب پر جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات آتی ہیں وہ صفات اضافیہ کی آتی ہیں، کیونکہ قلب بھی نیچے والا پہلا درجہ ہے، تو ادھر کی صفات اضافیہ بھی پہلا درجہ ہے، روح دوسرا ہے، ادھر صفات حقیقیہ بھی دوسرا ہے، تو پہلے کو پہلے کے ساتھ، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ مناسبت ہوگی۔ اور قلب کو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ ان کی تجلیات سے مشرف ہے، اور ان جواہر علیہ میں سے باقی جواہر، اور ان جواہر علیہ میں سے باقی جواہر جو کہ صفات حقیقیہ سے اوپر ہیں، حضرت ذات تعالی و تقدس کے دائرہ میں داخل ہیں۔ اس لیے ان تین مراتب کی تجلیات کو تجلیات ذاتیہ کہتے ہیں، یعنی لطیفہ قلب پر تو آ گئیں صفات اضافیہ کی، اور روح پر آ گئیں صفات حقیقیہ کی، اس کے بعد آگے اوپر رہ گئی لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا۔ تو ان کو مناسبت ہے حق تعالیٰ کی ذات بحت، یعنی حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو اس لیے ان کے اوپر جو تجلیات آتی ہیں تو کہتے ہیں ان پر تجلیات ذاتیہ آ رہی ہیں، ان کو یعنی حق تعالیٰ کی ذات سے مناسبت ہے، لطیفہ سر، خفی، اخفا، یہ تجلیات ذاتیہ کا مورد ہے، اور تجلیات ذاتیہ سے ان کو مناسبت ہے۔ ان کے متعلق گفتگو کرنا مصلحت کے خلاف، یعنی اب اس پر مزید اس سے زیادہ آگے کیا آدمی تفصیل بیان کرے اور کس کو سمجھائے اور کیسے سمجھائے، اس لیے فرمایا کہ اس سے مزید اگر کوئی بات کریں گے تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ فتنہ کھڑا ہوگا، تو وہ مصلحت کے خلاف ہے۔ بس اجمالاً اتنا سمجھا دیا کہ یہ جو ہمارا سلوک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بظاہر تو پانچوں پر ذکر کر رہے ہیں، پانچوں لطائف پر ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان پر جو تجلیات آ رہی ہیں وہ الگ الگ مقام سے آ رہی ہیں۔ لطیفہ قلب پر صفات اضافیہ کا فیضان آ رہا ہے، لطیفہ روح پر صفات حقیقیہ کا فیضان آ رہا ہے، سر پر، خفی پر، اخفا پر تجلیات ذاتیہ کا فیضان آ رہا ہے، اور یعنی وہ فیضان وہاں سے، مورد فیضان کا وہ وہاں سے۔ حق تعالیٰ حقیقت نصیب فرمائے۔ آگے شعر کا مصرع لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قلم آیا یہاں تو ٹوٹ گیا، یعنی اس سے زیادہ آگے مزید گفتگو مصلحت کے خلاف ہے۔ حق تعالیٰ ان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔